الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام معزز و مکرم حضرت علامہ محمد سلطان مزاحد صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا مرتضیٰ نقشبندی صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ میں تہن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی، محبت اتباع دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اساں سارے دا خاتمہ ایمان تے کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کائنات پست و بالا دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ دنیا دا ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے، اللہ تعالیٰ دے وجود نو منن تے مجبور ہے، حتیٰ کہ جڑے اللہ نو نہیں مندے وہ بھی طریقے نال اللہ نو مننی بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن شریف دے اندر بند کروا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے اندر اپنے وجود دا بھی ثبوت دیتا ہے کہ میں ہاں، اس گل دا بھی ثبوت دیتا ہے میں ہاں تے صحیح تے ہاں بھی حق اللہ، میرے نال دوجا خدا اور کوئی نہیں۔ جڑے خدا نو مندے ہی نہیں وہ قرآن نو کتے مندے ہو سا، انہوں نے سامنے آیتاں پڑھن دا کی فائدہ ہے؟ انہوں نے نال تے گل کریوے عقلی، لیکن لطف یہ ہے کہ خود قرآن ہی وہ عقلی گلاں پہ دسدا ہے۔ لہذا ہون اسی قرآن دی آیتاں پڑھنے چ حق بجانے وہاں، کیونکہ قرآن نے اللہ دے وجود دا ثبوت تے اللہ دی توحید دا ثبوت عقلی دلیلہ نہ دیتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ پہ اپنا شفت فرمائندا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تسی اللہ کا انکار بھی کر سکتے ہو جس ویلے تسی کوئی نہ ہوندے تے اس تہن پیدا کیتا، پھر تہن مارے گا، پھر تہن زندہ کرے گا، پھر تسی او دے والے پاس ہی واپس جانا ہے۔ انہیں گل عقلی ہے لیکن بیان پہ کرتا ہے قرآن کہ اے انسان تو اپنے آپ تے غور کر، تو دنیا تے نہ آیا تے کتھے آئے، تو کتھوں تریا تے اتھے ظاہر ہویا، پہلے تیرے تک کیڑا وقت گزردا رہا۔ کوئی انسان اپنی ہسٹری خود دسنا چاہے
تے وہ اپنے جمن تو پہلے دی حالت نہیں دس سکتا. دیکھو انسان 1.5-2 سال تو بعد اس کو تھوڑی بوڑی سوجھ بوجھ سمجھ آن لگ پاؤں. دودھ چھڑاؤن تو پیچھے اس کو پتہ لگن لگ پاؤں میں اس دنیا تے ہاں. جس وقت تسی سارے تے اسی جمے آسے دنیا تے آ گئے آسے پہلے تھیاڑے دنیا تے آنا جمنا والدہ دے پیٹ چوں باہر آنا تے پہلی چیک مارنا یہ تھوڑے میرے چو کسی نو یاد ہے نہیں. یہ تو مطلب ہے ہوا کہ دنیا تے آ کے بھی جم کے بھی پیدا ہو کے بھی ایک وقت ایسا ہے جڑا سانو یاد کوئی نہیں. اچھا مہینے تو بعد دیا گلاں یاد ہی نے 2-3 مہینے 6 مہینے تو بعد دیا گلاں یاد ہی نے کوئی نہیں. سال 1.5 سال دیا گلاں بھی یاد کوئی نہیں. تقریباً 2 سال 3 سال تک دیا گلاں بچے یاد نہیں ہوندیاں. تو دنیا دے اتے اتنے سال گزر کے بھی سانو اپنا بچپن تے دنیا تے آن دے حالات یاد کوئی نہیں. تو اتھوں پھر سمجھ آ گئی کہ ماں دے پیٹ دے اندر دے حالات کیویں پتہ ہو سن. وہ تو اور پیچھے دے حالات ہیں. بچہ ماں دے پیٹ اس وقت گزار کے آیا کہ نہیں وہ ٹائم کسی نے یاد ہے میں اندر کے کھانداس کے پینداس کیویں سا لینداس کیویں بڑا ہوندا رہا کیویں پرورش پاندا رہا کچھ پتہ نہیں. تے 2 گلاں ایسیاں جنہاں دا انکار کوئی انسان نہیں کر سکدا. اپنی زندگی دے دنیا دے اندر جمن تو بعد پہلے 3 سال دی ہسٹری کسی نو پتہ نہیں. اس تو پہلے ماں دے پیٹ دے وچ 9 مہینے دی ہسٹری تے تاریخ تے واقعات کسے مائی دے لال نو پتہ نہیں. تو پھر من لے کہ مائی دے پیٹ پیر آن تو پہلے دا زمانہ بھی ایک زمانہ ایسا ہے جدہ تینوں پتہ کوئی نہیں لیکن وہ زمانہ تیرے ہوتے ضرور گزریا. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوث. ایمان نال دسو عقلی گل ہے نا میں 3 سال تک تین نہیں پتا کہ تو ہاں ہے 9 مہینے پیٹ تین نہیں پتا مگر تو ہاں ہے تو بات اس تو پہلے دبی تین نہیں پتا مگر تو ہاں ہے. اتھے اللہ تعالیٰ فرما رہا کیف تکفرون باللہ تسی اللہ دا انکار کی کن کر سکتے ہو وکنتم امواتن تسا کوئی نہ ہوندے فاحیاکم اللہ تنو حیات بخشی. ایک اور جگہ تے قرآن کے اللہ تعالیٰ فرماتا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان دے اتے ایک وقت ایسا ضرور گزریا زمانے دا ایک پیریڈ ایک عرصہ ایسا گزریا لم یکن شیئا مذکورا انسان قابل ذکر شے کوئی نہ ہوندا. قابل ذکر تے تو بنیا ماں دے پیٹ وچ یا دنیا دے اتے آ کے ماں دے پیٹ وچ ہویا تے تیرا ذکر ہویا زنانیاں گلاں کیتیاں انہوں ہے تو جمع ملک نے تیرا نام رکھیا تینوں پکاریا گیا تینوں پالیا گیا تو ہائیں. فرمایا جس وقت تو کوئی نہ ہے زمانے دے اتے تو قابل ذکر چیز کوئی نہ ہے مطلب قابل ذکر ہونا ہو رہے تے وجود ہونا ہو رہے تو قابل ذکر ہویا ہے ماں دے پیٹ یا دنیا آ کے لیکن تیرا وجود اس تو پہلے دا ہے. اس سے زمانے دے بارے سے ایک اور جگہ تے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ نے روح نو خلقیا بنایا عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ ساری روحاں کو پوچھیا الست بربکم میں تھوڑا رب ہاں کہ کوئی نہ قالو بلا ساری روحاں کیا کیوں نہیں تو سارا رب ہیں. یہ مطلب عقلی گلاں بھی پر دسنا تے نال نال قرآن دیا آیتاں بھی پر سننا قرآن آپ یہ عقلی گلاں ارشاد فرمائیاں. اچھا ایک اور جگہ تے اللہ تعالیٰ قرآن ارشاد فرماتا یا ایھا الانسان اے
بنی نو انسان ما غرک بربک الکریم، تینوں کیڑی چیز نے تیرے رب کریم تو غافل کیتا، تو دا انکار کیتی بیٹھا اور اس دی عبادت تو منہ موڑی بیٹھا۔ ما غرک، تین کیڑی چیز نے دھوکے چ پایا، بربک الکریم، تیرے اس کریم رب کولوں، الذی خلقک، جس تین خلقیا پیدا کیتا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس اللہ نے تین پیدا کیتا پھر تن فسواک، پھر تن برابر کیتا۔ تسویہ آدن بندے دے جسم نو برابر کرنا، سیٹ کرنا۔ نک سونا بنایا، گلاں سونیاں بنائیاں، نک ایک بنایا تے گلاں دو بنائیاں۔ نک دو ہوندے تے تسی ذرا اکھیں نوٹ کے سوچو بندہ کوجا بنایا۔ نک ایک ہی پھبدا تے گلاں دو پھبدیاں، تے نک گلاں دے وچکار پھبدا، سجے تے کھبے نہیں پھبدا۔ دوئیں کان سجے تے کھبے، ایڈا سونا انسان نو بنایا، اور پھر جسا اتے چمڑی دا لباس پوا کے تے انسان نو حسن بخشیا۔ چمڑی اتے نہ ہویا، تیرا گوشت سامنے پہ دسدا ہویا، تھر تھر پیا ہلدا ہویا، تو کو جل گیا۔ اتے اللہ نے چم پوا چھوڑیا، گوڈے بنائے، گٹے بنائے، آرکاں بنائیاں، لک بنایا۔ تیری کمر دے اندر اللہ تعالیٰ نے اتوں لے کے، مڑکے تو لے کے تے دمچی تک اللہ تعالیٰ نے ونگے بنائے۔ کیڑا حسن ہے جی! انسان دی لک ایسے بنایا کہ انسان جھک بھی سکدا تے سدھا بھی ہو سکدا۔ اور آج کل کرین دی شکل ایک شاور ہوندا، انسان نو اللہ نے وہ عقل دیتی ہے کہ انسان نے اپنے وجود نو ویکھ کے شاور بنا لیا۔ انسان دی باہن بھی جا بھی سکتی ہے تے آ بھی سکتی ہے، دوجی باں بھی انہیں کر سکتی ہے، اندر تے بھی مڑ سکتی ہے، باہر تے بھی مڑ سکتی ہے، اتے بھی ہو سکتی ہے، تھلے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اے تن انج دتے، انہاں تے غور کر۔ تو روز ویداں تیرا دھیان نہیں، جڑی شے چوکھی ورتی وے او دے دھیان نہیں جاندا، او دی قدر نہیں ہوندی۔ تو اپنے گوڈے ویکھ، تن اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ہے، انہاں دے سر تے تو بہ بھی رہنا تے تو کھلو بھی رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کمر دیتی ہے جدنا تو جھک بھی لینا، ڈٹھی ہوئی شے چاہ بھی لینا تے بعد سدھا بھی ہو لینا۔ کئی مشینریاں ایٹ اے ٹائم حرکت وچ ہوندیاں، بندہ اڑیا، ہتھاں نال شے چائی، لک نے جھکایا تے ہتھاں نے چایا، رگ بھر کے شے تھلو اتے تے چاہ کے دکھا دیتی۔ گوڈیاں جھکانا پیا تے انہوں نے بھی جھکا لیا۔ کمر سدھی نال شے چاہ سکدا تے گوڈے نہیں جھکانے پئے۔ بندے نو اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ عطا فرمائی، وہ دے اتے بندہ بہ بھی رہندا، وہ دے اتے بندہ اٹھ کے کھڑا بھی ہو جاتا۔ بندے نے گٹے عطا فرمائے، پیر عطا فرمائے، پب عطا فرمائے، بندہ این کر کے پب دورہ کر کے اڈیا چاہ بھی لیندا۔ یہ سارے جتنے لیور انسان دے جسم دے اللہ نے لائے ہوئے، لیور اس میں این کر کے اے لیور ہے جی دے اتر آرک گھومدی ہے، گوڑے میں لیور لگا ہویا، ایتھے دبگا ہوتے لیور لگا ہویا، گٹیاں میں لیور لگا ہویا، ہر ایک دی نوعیت جدا گانا ہے۔ اے سپائن لگے ہوئے، ادھے وچ چھونی ہے، بندے دی لت ادھے اتنے ہن کر کے گھوم جاندی ہے۔ انسان نو اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا فرمایا، دماغ دا تعلق پورے جسم دے اتنے کنٹرول روم دی طرح جسم دے اتنے دماغ حاوی ہے، دماغ نال بندہ سوچدا بھی ہے، دماغ دی توجہ دے نال انسان دا کھانا بھی ہضم ہوندا۔ ایک گل کترا کا اوکھی پر دل نہ منسی بھئی دماغ نال کھانا ہضم ہوندا ہے، دماغ دی کنسنٹریشن نال کھانا ہضم ہوندا ہے، وہ سانو پتہ ہی نہیں چلدا۔
میدا ٹھیک نہ ہوئے تو پورے جسم دے اتنے وہ اثر پاؤں. رگاں میدے دے وچ جاندیاں بھی ہیں تو اتھوں ان کا صدور بھی ہوندا، پھٹدیاں بھی ہیں، ریورس بھی ہوندیاں. قلب جسم دے سینے دے اندر موجود ہے. دل جڑا ہر وقت پمپنگ کر رہا، خون نو ریورس کردا پورے جسم دے اندر. قلب دا میں ہوندا ہے اپٹھا، دل جسم دے وچ اپٹھا لمکیا ہوا ہے. قلب دا میں ہوندا ہے پلٹ دینا، جسم دے اندر قلب خون نو پلٹدا بھی ہے. دیکھو عربی دے نام بھی ایسے ہیں چیزاں دے، انگاں دے تے انجاں دے نام، اعضاء دے نام، آرگنز دے نام اللہ تعالیٰ نے عربی زبان دے وچ ایسے رکھے ہیں کہ اس دا نام تے اس دا فنکشن دونوں آپس دے وچ تعلق رکھ دیں. سبحان اللہ. اکھ نو عین کیا جاندا، اس لفظ دے نال اس دی حقیقت دا تعلق ہے. دل نو قلب کیا جاندا، اس قاف لام با دے لفظ دا اس دے فنکشن اور اس دی حقیقت دے نال تعلق ہے. جگر نو قبض کیا جاندا، قبض دا عربی چ معنی ہے مشقت. تو جگر واقعی جسم دی ساری مشقت قلب دے ذمے ہے، دل جگر دے ذمے ہے. اس دے اندر قوت طبعی ہوندی ہے، قوت طبعیہ اس نو کیا جاندا. جسم دے اندر 3 مختلف قوتاں ہیں، قوت نفسانی، قوت حیوانی، قوت طبعی. قوت نفسانی دماغ وچ ہوندی ہے، قوت حیوانی دل وچ ہوندی ہے، قوت طبعی جگر دے وچ ہوندی ہے. تینے قوتاں آپ کام پیاں کردیاں. انہاں تینا قسم دیاں قوتاں دیاں تینے روحاں بھی ہوندیاں. یہ روح ہو رہے جی اللہ دی طرفوں داخل کیتی گئی روح ہے جدی اتنے زندگی دا دار و مدار ہے. وہ روح ہو رہے یہ انسان دے خون دے اندر شامل کیا گیا 3 روحاں تے ریاحاں ہیں. ایک الگ سسٹم ہے. یہ اتنے بیماری اور صحت دا دار و مدار ہوندا. انہاں 3 روحاں اور ارواحاں دے اعتدال دا نا ہی قوت ہے. خاص طور پہ مرد دی قوت انہاں دے اعتدال دے اتنے قائم اور دائم ہے. ایسا نظام ہے تو اللہ نے فرمایا فَسَوَّاكَ، اسا تنو برابر کیتا، سیٹ کیتا. یہ انسان دی سیٹنگ ہے، ایڈجسٹمنٹ ہے. پھر فَعَدَلَكَ، تنو اعتدال بخشیا. تسویہ وہ میں اگے دسیا ہے. اعتدال کی ہے بندہ ان بیلنسڈ نہیں ہے. بندہ کھلو رہا ہے 2 لتاں تے ڈھاندا نہیں. زیادہ تر چیزاں 4 لتاں دی لوڑ ہے تاں وہ نہیں ڈھانیاں. 2 لتاں تے مجھ کھلوے ڈھے پوسی تے 2 لتاں تے بندہ ہے تے وہ کھلوتا رہندا ہے. 2 لتاں تے پڑسانگ ہوئے نا پوڑی بانس دی تو ان کھلوائے وہ ڈھے پوسی. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ پیر دے پنجے بنائے ہینج کر کے. پیر انسان دا اللہ نے ہینج بنایا نا، ہینج نہیں بنایا کلے آر. انسان کو لو پوڑی دی طرح کھلون کوئی نہ ہونا. کیسا حسن ہے. یہ ہے فَعَدَلَكَ، تنو اعتدال بخشیا. سیمیٹریکل بنایا. انسان جاندہ پہ ہوئے سونا لگ رہا ہے، کچھ جا نہیں لگتا. ایمان نال دسو انسان دے نال رلدا ملدا حلیہ تھوڑا بہت کنا جانوراں دا بھی ہوندا ہے. انسان جتنے سونے ہیں، باندر انسان جتنا سونا ہے، بدمانس سونا ہے نہیں. انسان اللہ تعالیٰ اعزاز بخشیا. فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. پھر مزاج دا اعتدال بھی اتھے بیان ہو سکنا. تیرے مزاج دے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھیا. تیرے اندر آگ بھی ہے، تیرے اندر پانی بھی ہے، تیرے اندر مٹی بھی ہے، تیرے اندر ہوا بھی ہے، گیس بھی ہے. ہر چیز عناصر اربع انسان دے جسم دے وچ موجود ہیں اور انہاں دے اعتدال دا نام شفا ہے. انہاں دے وچوں کسے دے وچ کمی تے زیادتی ہو جائے بندہ بیمار ہو جاندا ہے. اس دے اندر اعتدال ارکان نہیں رہندا، اس واسطے بندہ بیمار ہو جاندا ہے. ہن پڑھو
الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان تینوں اللہ نے جڑی شکل چاہی عطا فرما دیتی. ہر انسان دی شکل اللہ دی عطا دے مطابق جدا گانا ہے. ایک انسان دی شکل دوجے نال نہیں رلدی, دوجے دی تریجے نال نہیں رلدی. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک اور اس دور دے اندر بیک وقت ارباں دی تعداد دے اندر انسانیت موجود ہے. کسے ایک انسان دی شکل دوجے نال نہیں رلدی. بہت زیادہ مشابہت بھی ہوئے تے بندے دا پتہ نہ پہ چلدا ہوئے کہ او ہوئے یا کوئی ہو رہے, تب غور نال تکیاں نیڑے بن کے تکیاں پتہ لگدا ہے کہ ادی نشانی ہو رہے, او دی نشانی ہو رہے. اور بندہ تے سارے دا سارا دور دی گل ہے. انسان دے انگوٹھے دے نشان تے انگوٹھے دی لکیراں بھی ایک دی دوجے نال نہیں رلدیاں. اس جدید سائنس دے دور دے اندر بھی بینک دے اندر اور پیسے لین تے دین لگیاں اور آئی ڈی کارڈ بنوان لگیاں نشان انگوٹھا دا سہارا لیا جاتا ہے. اس لیے اتنے سوچنا پیسی اور مننا پیسی کہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دے شاہکار دا سہارا لے کے انسان دوجے کو ممتاز کر کے پہچانیا جاتا ہے. اور انسان دی شناخت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دے ایک انگوٹھے دے وچ رکھ دیتی ہے. پوری دی پوری جسامت تے بڑی دور دی گل. سبحان اللہ الخلاق. اسی طرح اللہ کریم ایک اور جگہ تے ارشاد فرماندا انسان دے اپنے بارے اللہ تعالیٰ فرماندا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اسی انسان نو وکھاواں گے اپنی نشانیاں زمینہ تے آسمانہ تے آفاقاں دے اندر بھی, وفی انفسہم انسان نو اس دی اپنی جان دے اندر بھی اسی اپنی نشانیاں دکھاواں گے. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق, حتیٰ کہ انسان دے اتے واضح ہو جائے گا کہ اللہ دا وجود حق ہے. سونا گلہ اقلید آدھا قرآن پہ دو ریچہ سے اسی انسان نو واضح کران گے. مننا پوسی جدے اندر ہوئے نا آکڑ زد بیٹھی ہوئی ہوئے, بد عقیدگی دا خول اس چاڑے آیا ہوئے تے نا مانوں دا سبق انہیں رٹے آیا ہوئے. ساڑھے ایک علامہ صاحب ہوندے ہیں شور کوٹ, علامہ عبدالمنان صاحب چراغوی رحمت اللہ علیہ, بڑا دلیر جیدار آدمی سے, بابا لاہوری شاہ رحمت اللہ علیہ مسجد دل خطیب سے. وہ منکران دے بارے سے ایک مثال دے ہوندے ہیں. وہ ایک مثال ایک واقعہ پتہ نہیں کیویں ہے, تو گل سمجھان واسطے میں گزارش پیش کرن لگا. وہ فیصل آباد دی لوما چلدیاں پہ ہون نا, تو کئی لوما ہوندیاں نے منن والیاں تے کئی ہوندیاں نا منکر. وہ جڑی ہوئے نا منن والی تے وہ آدھی ہوندی ہے ٹھکا 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 ٹھکا, لوما انہیں بول دی ہے نا. علامہ منان صاحب رحمت اللہ علیہ آدھے ہوندے ہیں اے پہ آدھی حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے, اے منن والی. جڑی منکر ہے نا وہ آدھی ہوندی ہے ٹھا ٹھا ٹھٹنا ٹھا ٹھا ٹھٹنا ٹھا ٹھا ٹھٹنا ٹھا ٹھا ٹھٹنا, میں نہیں مننا میں نہیں مننا میں نہیں مننا میں نہیں. اسی دنیا دے ملحدین اور ایتھیسٹ نو چیلنج دے کے کہنے ہوں ساڑھے قرآن جیسا حسن تسی پیدا کر کے لکھاؤ, کوئی کتاب تسی لکھ کے لکھاؤ. جڑی کتاباں تسی چاہی پڑھتے ہو نا قرآن دے مقابلے تے وہ تہاڈیاں لکھی ہوئی ہی نہیں. وہ تے کرسچن دی لکھی کتاب ہے, وہ تے خود خدا نو مندہ ہے جی یہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے. الفرقان الحق دے نام دے تو انہیں کتاب لکھی ایک عیسائی نے, تے داریاں وہ دے چاچے بنے پھردن, ٹھیکیدار بنے پھردن. تو ہاڑے کو ایک جملہ نہیں لکھنا ہوگا, اور انہیں بھی جو کوئی لکھا ہے انہیں جو چاند چاڑ ہے نا سانو وہ بھی پتہ ہے, لیکن گل تو ہاڑی پہ کر دیا. اسی طرح یہ جی میں آیت سنائی ہے نا, یا اور آیتیں اس تو پہلے سنائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے وجود دا ثبوت عقلی طور پہ بڑا واضح اور آسان ہے. ایک بڑی مشہور گل ہے, اسی بچپن وچ پڑھ دیا سے ایک بڑھی عورت نے کسی پوچھا بھی اللہ ہے, اس آخیا ہے. اس آخیا تینوں کی پتہ تو ان پڑھ ہیں, بڑھی ہیں تو پینڈو عورت ہے, تینوں کی پتہ اللہ ہے.
اس نے کیا ہے؟ انہیں کہ تیرا ثبوت، تیرے کو ثبوت کے؟ اس نے کہا ثبوت ہے میرا چرخا۔ اس نے کہا جی چرخا کہ میں اللہ دا ثبوت ہے بھی اللہ ہے؟ اس نے کہا میرا چرخا پاویں سال پیا رہے جتنے تائیں میں نہ کتا، میں نہ گیڑا، تے روح نہیں کتیندا، مڈھے نہیں کٹدا، وہ نہیں چلدا، تے زمین تے آسمان دا ایڈا وڈا چرخا یہ چلان والے تو بغیر کیکن چل سکدا؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف دے وچ ارشاد فرماندا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے جڑا بے قرار دیاں ہائیں سندا اور او دا مشکل ویلے اوکھے ویلے او دے کم آندا، او دے تو مشکلات ہٹیندا؟ او کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود پہ فرماندا قرآن وچ۔ اس سے آیت دی تفسیر میں امن یجیب المضطر، کسے اضطراری آدمی دے آہواں دا جواب کون دیندا؟ او دیاں ہائیں کون سندا؟ امام رازی نے ایک واقعہ لکھا تفسیر کبیر وچ، آپ فرماندے نے کہ امام جعفر صادق نال ایک کافر نے، خدا دے منکر نے، ایتھیسٹ نے، ملحد اور داریہ نے مناظرہ کیتا۔ آکھنے لگا خدا دے وجود دا ثبوت دیو۔ آپ نے فرمایا تو کام کے کردا ہوں؟ جنہیں میں سمندری تجارت کرنا، کشتیاں تے ویندا تے آنا دوجیاں علاقے چ۔ آپ نے فرمایا کدی تیری کشتی طوفان وچ پھسی ہے؟ اس نے کہا جی کشتی طوفان وچ پھسی آئی۔ فرمایا اس وقت تیرا اور کوئی امدادی ہاں کہ کوئی نہ؟ اس نے کہا کوئی نہ۔ فرمایا کوئی یاد آیا ہوگی جڑا میں نے اس وقت بچا سکے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس وقت میرا دل آدھا ہے کاش کوئی ہوندا جڑا میں نے ایتھے بچاویا۔ آپ نے فرمایا ذالک الہک الذی تضرعت الیہ فی ذالک الوقت، اوہی تیرا رب ہے جس نو تو اس ویلے یاد کیتا ہے، تو نو مندہ نہیں، او تیرے ضمیر دے اندر، تیرے دماغ دے اندر، تیرے لاشعور دے اندر اتریا ہویا ہے۔ ایک گل مکمل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دے اندر، انسان اپنے وجود دیا ہر انسان دے اندر نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، اندر اسی غور نہ کریں دے۔ ہن اپنے وجود تو باہر نکل کے دیکھو، اس دنیا دے اندر گھوم پھر کے دیکھو، پوری دنیا دے بارے بھی اللہ کریم ارشاد فرما رہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک اے دن رات دا آنا تے جانا اور اے آسمان تے زمین دی تخلیق، زمین تے آسمان دا نام لے چھڑیوے تے دوچ پر ساریاں شئیں آٹومیٹکلی کور ہو جاندیاں۔ تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمانہ دی تخلیق تے زمین دی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، رات دا آنا تے کدی دن دا آونا، انہاں دا بدل بدل کے آونا تے جاونا، لآیات، اس دے اندر نشانیاں ہیں۔ تے اولی الالباب، انہاں نشانیاں واسطے عقل چاہیے۔ کہ چاہیے؟ اشارہ ہو گیا کہ جڑے انہاں چیزاں ویکھ کے غور نہیں کردے انہاں دے وچ عقل مت ماری ہوئی ہے، پنجابی چاہتے۔ نالے قرآن نے اشارہ دے دیتا کہ ہے تے قرآن کلام خداوندی لیکن گل عقلی پیا کرتا ہے، عقلی طور تے گل پیا سمجھاندا ہے، تیرے لیول تے اتر کے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہن نہ کہیں میرے سامنے قرآن پڑھ دینا، منکراں دے سامنے قرآن پڑھ دین، ایسی کوئی گل نہیں، منکراں دے سامنے قرآن پڑھیا جا رہا ہے لیکن قرآن عقلی گلاں پیا کردا۔ اسی طرح ایک اور جگہ تے اللہ کریم ارشاد فرمائندا اسی تانوں سنریہم آیاتنا فی الآفاق،
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਫਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਫਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਸੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲ ਆਫਾਕ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਫਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜੀ, کوئی تشریح میں نہ بے کرتا ہے، لفظی انجن سنوریہم، جلد ہی ہم تمہیں دکھائیں گے آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، افق نہیں آفاق، آفاق دے وچ اسی تانوں وکھاواں گے۔ انسان نو اللہ آفاق وچ وکھائے گا، یہ مطلب ہے آفاق وچ لے جائے گا تے پھر وکھائے گا۔ تو آج جم پہ ہاں میں فلانے ستارے تے گیا تے میں فلانے سیارے تے گیا تے میں فلانے چاند تے گیا، چاند تے جانا نہ جانا ایک وکھری گل ہے۔ تو آپ سیارہ بنا کے اٹھتے تے اڑے ہاں کہ نہیں؟ اپنے سیارے تے اٹھتے اڑے ہاں نا؟ تو آپ جہاز بنا کے تے اڑے ہاں نا؟ تیرا جہاز تے آفاق وچ گیا نا؟ یہ جہاز جتنی بلندی تے جانا نا، یہ تقریباً اوزون لیئر دے اندر پہ اڑدا ہوندا۔ اوزون لیئر 10 کلومیٹر تو بعد شروع ہو جاندی ہے، اتنے تقریباً 40 کلومیٹر تک اوزون لیئر ہے۔ زمین دے ارد گرد ایک کرہ ہے، اسے زمین دی طرح گول ہے، جس دے اندر پیچھے جو سوراخ ہو گیا سی وہ اے توڑے ان جہاز بنے۔ کرونا دی وجہ تو جہاز اڑنے بند ہوئے نا، جس ویلے پولوشن ختم ہوئی، دھواں جہاز آندا ختم ہویا، اتنے ہیٹ ختم ہوئی، وہ اوزون لیئر دے وچ جڑی خرابی پیدا ہو گئی سی وہ کور اپ ہو گئی، ریڈیوس ہو گئی۔ یہ خدائی نظام ہے۔ تو انسان اس دے اندر اڑ رہا ہوندا، تو قرآن کہہ رہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے۔ زمین سے یہ اوپر جائے گا، آفاق کے اندر گھسے گا، اوزون لیئر کو کراس کرے گا، اس کے ساتھ ٹکرائے گا، اس کے نیچے نیچے بھی جائے گا، اس سے اوپر اوپر بھی جائے گا، اس کے اندر اندر بھی رہے گا، اور آخر حتیٰ کہ زمین کا جو کرہ ناریہ ہے اس کو بھی کراس کرنا انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہاں انسان اگر آکسیجن کے بغیر اپنا سلنڈر لے جا کر زندگی گزار سکتا ہے، تو پھر کرہ ناریہ کو، جو آگ کا ایک کرہ ہے چفیر، فلسفیوں کے کہنے کے مطابق if it is there، تو پھر اس کو کراس کرنا بھی انسان کے لیے اپنا ایسا لباس پہن کر، ایسے اعضاء لے کر، ایسا بندوبست کر کے وہاں تک پہنچ جانا، اس کو کراس کرنا بالکل ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ تو تھی عقلی بات، لیکن اسلام یہ تجربہ اس سے بہت عرصہ پہلے کر چکا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کو اور کرہ ناریہ کو کراس کرتے ہوئے جسم سمیت عرش اللہ تک پہنچے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، وہ میں نے آیت خطبے میں پڑھی تھی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے اسے کیسے بنایا، یہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے اونٹ کی مثال کیوں دی؟ جانور تو گائے بھینس بیل بکری بھی جانور ہے، لیکن اونٹ کا معاملہ حتیٰ کہ ہاتھی سے بھی جدا معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس کی تخلیق ایسی ہے، کہتے ہیں نا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کے شاہکار کے طور پر اونٹ کو سلیکٹ کیا ہے۔ تم غور نہیں کرتے اس کو کیسے بنایا گیا ہے؟ اس کی گردن دوسروں کی گردن سے جدا ہے، اس کی ٹانگیں دوسرے کی ٹانگوں سے جدا ہے، اس کے پیر نہیں، اس کے پھداؤڑ ہوتے ہیں، یہ دوسرے کے پاؤں اور کھروں سے جدا ہے، اس کے پیٹ کے نیچے بھی ادھر اس کی ناف دوسروں سے جدا ہوتی ہے، اس کے اوپر کی کوہان وہ گیر وہ بھی دوسروں سے جدا ہوتی ہے،
اس کی دم بھی جدا ہے، اس کے اعضائے بولیہ بھی دوسروں سے مختلف اور اپوزٹ اور الٹ ہیں اور جدا ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کا نہایت ڈیفرنٹ سٹائل کا جانور ہے۔ تو اللہ نے اس کی مثال دی۔ اس سلیکشن پر بھی خدا کی قسم ذرا غور کیجیے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے یہ کیسے خلق کیا گیا ہے؟ وإلی السماء کیف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے یہ کس طرح اٹھایا گیا ہے؟ وإلی الجبال کیف نصبت، یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ان کو کس طرح ٹھوکا گیا ہے؟ دیکھو نا، ٹھوکنا کا لفظ ہے، نصب کرنا۔ جیسے کیل لکڑی میں ٹھوکا جاتا ہے، ایمان سے بتاؤ پہاڑ ٹھوکا گیا ہے کہ نہیں؟ کیا پہاڑ اوپر اوپر ہوتا ہے؟ نہیں، اندر جاؤ، یہی پتھر اندر پتنی کتنی دور تک گہرے جا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اندر کتنی کتنی کانیں ہوتی ہیں، کئی کئی کلومیٹر نیچے تک۔ میں نے کھیوڑا کی کان کی وزٹ کی ہے، پتنی کتنے کلومیٹر ڈیپتھ اور اس کی وڈتھ اور لینگتھ ہے، اور اس کے اندر پورا جہان آباد ہے۔ اللہ کی ایک مختصر سا چھوٹا سا شاہکار بتایا ہے، نمک، ورنہ تو پہاڑوں کے اندر گندھک بھی موجود ہے، سنکھیا بھی موجود ہے، پہاڑوں کے اندر سونے بھی موجود ہیں، پہاڑوں کے اندر ہیرے اور جواہرات اور کوئلہ تک موجود ہے، بڑی بڑی قیمتی چیزیں اور دھاتیں اور معدنیات اس کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پہاڑی علاقوں کا پانی بعض علاقوں کا پانی نری شفا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس علاقے کے پانی میں نرا ہی آب شفا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نیچے سے جب آ رہا ہے تو وہ سلفر کے ساتھ ٹکراتا ہوا آ رہا ہے، وہ گولڈ کے ساتھ ٹکراتا ہوا آ رہا ہے۔ گولڈ کے ساتھ ٹکرا کے آنے والے پانی کو اگر پیا جائے تو کشتہ سونا، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی اللہ نے اس میں وہ طاقت رکھ دی۔ اگر ہیروں اور جواہرات کے ساتھ ٹکرا کے پانی آ رہا ہے تو میں کشتہ الماس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی تیرے لیے کشتہ الماس ہے۔ اگر وہ سلفر اور گندھک کے ساتھ ٹکراتا ہوا آ رہا ہے تو تجھے کسی ہاضم دار چیز کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا ہاضم گندھک آملہ سار ہے۔ اگر انسان اس کے ساتھ ٹکرا کے آنے والے پانی کو پیے تو وہ ہاضمے دار پانی ہے۔ اگر لوہے کو ٹکرا کے آ رہا ہے تو تمہیں کسی فیرس اور کسی آئرن کے کشتے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی اور قدرتی طور پر اس پانی کے اندر آئرن موجود ہے۔ یہ صرف فرمایا، سادہ سا لفظ ہے، آسان سا لفظ ہے، فرمایا الی الجبال کیف نصبت، ہم نے پہاڑوں کو کس طرح فکس کیا ہے، نصب کیا ہے، ٹھونکا ہے۔ وإلی الارض کیف سطحت، کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کس طرح بچھایا ہے؟ دیکھو زمین کو بچھانا، یہ لفظ کیسا خوبصورت، زمین بچھائی گئی ہے۔ اب یہ ساری باتیں بالکل قابل مشاہدہ نظر آنے والی ہیں، تجرباتی چیزیں ہیں، ہر بندہ دیکھ رہا ہے، اندھا بھی ماننے کو تیار ہے اور تسلیم کیے بغیر اس کا چارہ کار نہیں ہے۔ اب جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں، ان لوگوں کو چوب نہ جائے، ایتھیسٹ کو، دہریہ کو، اور سونا زمین کو بچھایا گیا ہے اور یہ تمہارے سامنے بچھی ہوئی موجود بھی ہے۔ تو اب میں ایز اے مسلم ایک بات کرنے لگا ہوں، جلنے والے کا منہ کالا، تو نہیں مانتا تو نہ مان، خسمانو کھا۔ الحمدللہ اب ہم وہ بات کرنے لگے ہیں جیسے ہم اپنے ایمان کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ایمان والے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مکہ کو زمین کے وسط میں بنایا ہے، وَالْأَرْضُ سُطِحَتْ تَحْتَهَا، پوری کی پوری زمین مکہ کے نیچے بچھائی گئی۔ اسی لیے مکہ کو مکہ کہتے ہیں، مکہ کا معنی ہوتا ہے سینٹرل چیز،
درمیانی چیز. اب ہماری عقیدت سے باہر نکل کر بات عقل کے اوپر پھر آ گئی کہ مکہ کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے ہڈی کے اندر والے گدے کو مکھ جس کو کہتے ہیں اسی کو مکہ کہتے ہیں. پنجابی میں مکھ بولتے ہیں تو سپیلنگ وہی ہے مکہ. وسط العظم ہڈی کے اندر پایا جانے والا، مخ العظم ہڈی کا گدا، یہ مکہ کا لفظی معنی ہے. یہ کتابیں عربی گرامر کی، لینگویج کی ڈکشنریز پڑھ کے دیکھیں کہ مکہ کا لغوی معنی کیا ہے. مکہ کا معنی ہے وسط، زمین کا سینٹر، اور یہ زمین کا سینٹر ہے تو پوری دنیا اور پوری زمین اس کے نیچے بچھائی گئی ہے. پھر سے اور دور مشرق میں آسٹریلیا ہے اور جاپان اور کوریا ہے. جتنا وہ دور مشرق میں ہے اتنا ہی دور مغرب میں کینیڈا، امریکہ اور سکالا ہے. بالکل اینڈ ہے، اس کے آگے دنیا ختم ہے. تو ان سارے بر اعظموں کو اگر آپ ایک نظر ایک ہی پیج کے اوپر دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو آپ کو عرب شریف دنیا کے سینٹر میں نظر آئے گا. اب بھی جا کے گھر جا کے پڑھے لکھے لڑکے یہ جو کالجی ٹائپ ہیں یہ جا کے دیکھ لینا اور پڑھ لینا، آپ کو آنکھوں کے ساتھ مکہ اور عرب شریف پوری دنیا کے سینٹر میں آج بھی نظر آئے گا. تو پھر مان لو کہ مکہ کا معنی بھی ہوتا ہے سینٹر، اور مکہ پریکٹیکلی واقع ہی پوری دنیا کے سینٹر میں واقع ہے، موجود ہے، لوکیٹڈ ہے. یہ باہر کی دنیا کی بات ہو رہی تھی کہ دنیا کو گھوم پھر کے دیکھو تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. بے شک زمین اور آسمان سب ایسے ملے ہوئے تھے. کانتا رتقا، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کیا. یہ بہت بڑا سائنسی انکشاف ہے جو قرآن نے کیا ہے. یہ یاد رکھنا، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن تو انسان کے زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے. لیکن اگر اس کے باوجود ذیلی طور پر اور ضمنی طور پر اور سم ویئر اف ریکوائرڈ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سائنسی بات ارشاد فرما دے تو یہ قرآن کا ایک اضافی کارنامہ ہوگا. تو فرمایا ہم نے زمین و آسمان کو جڑے ہوئے ہونے کے بعد پھاڑا تھا. تو یہ جڑے ہوئے تھے، پھر پھاڑا گیا. کس سے پھاڑا گیا؟ اللہ نے کیا مارا اور پھاڑ دیا؟ کیا فرمایا اور پھاڑ دیا؟ کیا انسیڈنٹ ہوا اور یہ پھٹ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب اسلامی زبان میں ہم اگر بتائیں کہ اللہ نے فرمایا تھا کن تو اس ڈل مائنڈڈ کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا. اگر اس کو کوئی بے وقوف آدمی کہہ دے کہ یہ ایک بگ بینگ تھا، انگریزی میں اور سائنس کی زبان میں، سائنس کی بولی میں اس کو کہہ دے، یہ فوراً مرعوب ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا. کیوں؟ اصل میں اپنے دماغ اور سوچ اور عقل کو اس نے گروی رکھا ہو. یہ لوگوں سے متاثر ہے، مرعوب ہے، ان کی عقیدت کا خول پہنا ہوا ہے. اور مسلمانوں کو کہتا ہے تم نے نبیوں کی عقیدت کا خول پہنا ہوا ہے، ہمارا عقیدت کا خول درست ہے، تمہاری عقیدت کا خول احساس کمتری پر مبنی. یہ سائنسی بنا پر کہتے پھرتے ہیں کہ زمین آسمان اکٹھے تھے، یہ ساری دنیا اکٹھی تھی. یہ مان رہے ہیں آج کل سائنس کے حوالے سے، ایتھیسٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ مان رہے ہیں کہ زمین آسمان یہ ساری دنیا ایک تھی
جسٹ ایسے تھی اور یہ بگ بینگ کے ذریعے پھٹی ہے. بگ بینگ، بینگ کہتے ہیں گھسنا مارنے کو. وڈا گھسون وجہ تے ہر چیز پھٹ گئی. اچھا وہ گھسون کنے ماریا سی؟ او دا نام دسو. میرے عزیز، میری ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑک کا برا نہ منا، میں تیری بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں. سمجھنے والے لوگ خطاب کے انداز پر نہیں جاتے. یہ تو خطاب بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. بٹ یو بی سینسیبل، سمجھدار بن. میں تیری بھلائی کی بات کر رہا ہوں. خدا کے بندے، آج کا ایتھیسٹ اور ملحد اور داہریہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ ان کا سوال ہے آج کل. کیا سب بیہودہ سوال ہے؟ اس میں عقل؟ اس کا مطلب ان لوگوں میں سینس نہیں ہے، واقعی سینس نہیں ہے. بھائی جس کو کسی اور نے بنایا وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ ہوتا ہی وہ ہے جس نے سب کو بنایا ہو، اس کو کسی نے نہ بنایا ہو. پھر تم کہو گے، اگر کوئی تمہیں کہے کہ اللہ کو فلاں فرضی طور پہ اللہ کو جی فلاں نے بنایا ہے، تو پھر اس کو کس نے بنایا؟ اس کو فلاں نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا؟ تو پھر تو تمہارا سوال بڑھتا ہی چلا جائے گا. اسے کہتے ہیں تسلسل. کیا کہتے ہیں؟ تسلسل عقلی طور پہ محال ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انتہا پہلے ہی سٹیپ پہ کر دینے میں خیریت ہے. جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے وہ فرسٹ پرسنالٹی، ہی از اللہ. سبحان اللہ. وہ ہستی جو سب کی خالق ہے وہی اللہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، لن یبرح الناس یتساءلون ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ. بخاری اور مسلم حدیث. فرمایا لوگ ایک وقت آئے گا سوال کریں گے کہ یہ ہے ساری مخلوق کا خالق تو اللہ ہے، تو اللہ کا خالق کون ہے؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم حدیث. بھائی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، صدیوں سے کتابیں چھپتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. تمہارے سامنے آج ہم نے یہ نہیں پڑھا، یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث کئی جگہ پر ہے. ایک جگہ پر اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کہیں نا کہ ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے، تو اس وقت ان کے پاس سے اٹھ کے چلے جانا یا ان کو وہاں سے اٹھا دینا. تو مسلم شریف میں حدیث اس طرح بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوتے، ایک بندے نے حضرت ابو ہریرہ پر سوال کیا کہ مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا، قومو قومو، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، صدق خلیلی، میرے یار نے سچ فرمایا تھا. ایسی چبلے مارنے کا زمانہ یہ آ چکا ہے. یہ کالجی نوجوانوں کے بڑے کام کی باتیں ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو سنبھالیں اور اس پر غور کریں. پھر تو جب یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو یہ سوال کس منہ سے کرتے ہو؟ اور اگر تم یہ سوال کر سکتے ہو کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو کیا ہمیں یہ سوال کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بگ بینگ کس نے مارا تھا؟ ایتھے پھس ہن دس، ہن پتر ہلی نا، ہن جواب دے کے جاویں کہ وہ بگ بینگ کنے کیتا سی، اس دا فائل کون سی، وہ بینگر کون سی؟ ساڑھے کو لو پوچھ، تیرے کو تو جواب کو نہیں ہونا، کیونکہ تو اے دا جواب دے میں تے پھر من خلق اللہ دے جواب کہ اللہ نو کس نے بنایا آٹومیٹک تینوں لب جاندا ہے، تے تو زد تے اڑے ہیں خدا دے بندے، تو تے مننا کوئی نہیں. سانو پوچھ، اللہ خالق ہے، اللہ نو کسے چیز نے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الصمد، ساری دنیا اللہ دی محتاج ہے، اللہ کسے دا محتاج.
اپنے وجود دے وچ بھی کسی دا محتاج نہیں, اپنی بقا دے وچ بھی کسی دا محتاج نہیں. ساڈے کول تے عقلی طور تے بھی جواب ہے تے ساڈا قرآن خود رب کریم دے بارے چ اٹھن والے ہر سوال دا جواب دیندا ہے. لہٰذا دنیا دی کوئی کتاب جڑی اس طرح لاجیکلی بول دی ہوئے تے پھر ساڈی گل من لے کہ او جنوں تو بگ بینگ پہ کہندا ہے نا اسے نو قرآن کن فیکون کہندا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پہ آدھا ہے کہ زمین تے آسمان جڑے ہوئے سی تے اے پھٹے تو تے اج جمے ہیں تے پہ سوال اٹھانا ہے. تے قرآن نے 1450 سال پہلے تقریباً ایک گل کر دیتی تھی کہ زمین آسمان ایک سان, اور اللہ نے کیا کن فیکون, ہو گیا, فرمایا ہو جا, ہو گیا, وہ پھٹ گئے. ایک اور جگہ کہتے ہیں اِنَّا لَمُوسِعُونَ, زمین و آسمان نو پھاڑ کے اسی وہ ساتھاں پہ دینے ہیں. پھٹی زمین آسمان پھٹ گئے, سیپریٹ ہو گئے, جدا ہو گئے, وہ جدائی ہجے ٹریول کر رہی, اٹس گوئنگ آن اوپننگ, پھیلتا جا رہا ہے. اِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم وسعت دینے والے ہیں, ہم وسعت دے رہے ہیں. یہ جو پریزنٹ کنٹینیوس ہوتا ہے نا, اس کے لیے اس میں فائل استعمال ہوتا ہے. اِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم وسعت دیتے جا رہے ہیں. اس کی مثال میں تم دینا. اے رومال کٹھا ہویا, اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان نو کھول دیتا, اور کھلتے جا رہے ہیں, اور کھلتے جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا پتہ نہیں ہزاراں سال گزرن گے, لکھاں سال گزرن گے, کروڑاں سال گزرن گے. واللہ اعلم ورسولہ, اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن اے اوپننگ کس طرح ہو رہی ہے ہن تسی دیکھنے جانا ہے. دوبارہ کرن لگا. ہاں جی, زمین آسمان کھل گئے, سمجھ آ رہی, کھل گئے, کھل کے ایکسٹریم آ گئی, اینڈ آ گیا. ہن کی ہوئے گا, واپس نہیں ہوئے گا, اگاں تے ہی, اگاں تے ہی, اگاں تے ہی, اگاں تے ہی. ہن کی ہونا شروع ہو گیا ہے, سفر اگاں نو جا رہی ہے تے لیکن لپٹنا شروع ہو گیا. سمجھ آ گئی. اے ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, ایک وقت آئے گا کہ آسمان نو لپیٹ دیاں گے جویں الماری دے اندر کتاباں نو لپیٹ دیتا جاتا ہے. فرمایا زمین آسمان اسی پھاڑے, پھر فرمایا اسی انہوں نے وسعت دے رہے ہوں, پھر فرمایا اسی انہوں ولیٹ بھی دیاں گے. تو وہ ولیٹنا اینڈ ہوئے گا, لیکن وہ اینڈ اجے آوے تے صحیح, وہ اینڈ پتہ نہیں کتنے سال. یعنی لوگ آج کل کھپ پائی ہے, بس دجال آیا کھلوتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے, امام مہدی ظاہر ہونے والے نے. نہایت محدود سوچ دے لوگوں نے یہ گلاں آج کل بیان کرنی شروع کیتی ہیں نا. اللہ اس دے رسول دے کارخانہ دیا وسعتاں نو یہ لوگ سمجھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمان حدیث میں چاہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة ولا احد یقول اللہ اللہ. وہ بھائی قیامت آن دیا نشانیاں دس دیں, قیامت نہ آن دیا نشانیاں بھی ہیں. حدیث میں چاہتا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جنہیں اچھر ایک بھی دنیا دیتے اللہ اللہ کرن والا موجود ہے. تو اللہ اللہ کرن دا بھی کوئی تشریح اور نہ کرے آئے. حدیث دیتا ہے یقولو اللہ اللہ, وہ اللہ اللہ دا قول پیا کردہ ہو سی, مطلب ہے کہ ہیتھوں اللہ اللہ کرنی مراد ہے. اللہ اللہ دل نال بھی ہوندی ہے, اسی صوفی لوگ ہیں, اسی مندے ہیں, سن پتہ ہے. لیکن اس حدیث دے اندر اس اللہ اللہ دی گل ہو رہی ہے جس دے بارے فرمایا یقولو اللہ اللہ, وہ منہوں بول کے پیا دا سی اللہ اللہ. دسو کہ ایمان نال دسو اللہ اللہ اجے تک ودی نہیں پئی, اجے قیامت بڑی دور ہے.
چپ کر کے بہ جا، تیرے جے کئی آئے۔ میں کتاب پڑھیا، وہ کتاب ہے 10ویں صدی دی۔ کتنی صدی دی؟ 10ویں صدی دی لکھی کتاب۔ اس کتاب دے وچ لکھیا ہویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پکیاڑا نو بلا کے پوچھیا تساں میرا یوسف کھادا ہے؟ انہاں کسی 10ویں صدی دے مولویاں چ وہ بھی ہے جی اسی کھادا ہوگے۔ خدا دی قسم کتاب میرے کول موجود ہے۔ یہ 10ویں صدی والیاں کتاب یہ حدیث بنا کے یا جدو بھی کہیں آئی انہوں نے تحقیق نہیں کیتی، یہ نہ فٹ کیتی ہوئی ہے 10ویں صدی تے۔ تو 14ویں صدی والے کو تم سنیا اسی ہے کہ نہیں؟ بھائی پگیاڑا آخیا اسی 14ویں صدی دے مولویاں چ ہو بھی ہے۔ کل پرسوں ایک بندہ میرا گل پہ کرے 15ویں صدی آخری صدی ہے۔ میں کہ بڑی دنیا آئی تے گئی، یہ 10ویں صدی بھی آخری ہوندی آئی، بات 14ویں آخری ہوندی آئی۔ میرا کدیا نہیں آتا ہے میں 14ویں صدی آخری ہے، میں اس واسطے مسیح ہوں، وہ اپنے آپ کو آدھا۔ تو ہوں 15ویں صدی دے پیچھے پے نے۔ اور سونا یہ گلا ہوں چھوڑ دیو، قیامت آنی ہے، قیامت دے نشانیاں سب برحق کن، لیکن فٹافٹ سر تے آئی کھلوتی ہے تے بس اج تے کل تے مہدی تے عیسیٰ علیہ السلام دا نظور۔ میں انہاں گلاں دی گل پہ کردا ایڈے کالے نہ پو۔ تساں یہ گلاں ہوئیاں دہلی دے بعض علماء نے یہ گلاں کیتیاں، میں نہ پہ لیندا تے مرزا قادیانی دوجے دھڑے آکھیا تو کل پیا دے نا بے امام مہدی آنے والے یا تکا کتھے تو یا مطمئن مان۔ یہ وجہ کچیاں گلاں نے نتیجہ غلط کڑھایا کہ نہ کڑھایا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت دا آمنا بھی برحق ہے، او دیا نشانیاں بھی برحق کن، لیکن نشانیاں فٹ کرن والے بندے آپ فٹ کوئی نہیں۔ یہ اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق انہوں نے جو چھپا کے رکھی ہے، نہیں انہوں نے نکھیڑا کر کے دسی تاکہ دنیا ہر وقت قیامت دی تیاری وچ رہے۔ تو چوکھا تیز پہ بننا۔ گل میں پہ کرداس بھئی دنیا اجے تے پہ کھل دیے، پھر لپٹنی شروع ہونی ہے ادا ہوں اگے تے۔ کہتا یہ سجل للکتب، جی میں کتابہ الماری چی ٹھپی جان دیا، زمین انجھے آسمان زمین انجھے ٹھپی جاسی۔ یہ میں تو ڈھیر ساری آیتاں عقلی گلاں اس حوالے نال سنائیں کہ پوری دنیا نو بھی ویکھیے تے اللہ تعالیٰ دے ہون دا ثبوت موجود ہے۔ اپنا آپ ویکھ، یہ تو میں کئی آیتاں سنائیاں تے من سے رب ہے۔ اکھی کھول کے پوری دنیا ویکھ تے من سے رب ہے۔ زد دا، آکڑ دا تے بد عقیدگی دے خول دا ساڈے کول علاج کوئی نہیں۔ نہ منن والےاں تے او فیصل آباد دی لوما بھی نہیں مننیاں، او دا علاج کوئی نہیں، اے مرض لا علاج ہے۔ یہ ہو گئی ہیں دو گلاں، اللہ دا وجود دو ذریعے نال اساں ثابت کر دیتا۔ ہوں تھوڑا اگے چلو، جڑے بندے آدھن اللہ ہے، ہوں انہاں دا سوال ہے کہ ہے تے صحیح پر کتنے نے؟ ہکو ہے کہ دو؟ قرآن یہ فیصلہ بھی دیندہ اللہ ہکو ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوجہ جگہ تے قرآن کا فرماتا قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیو اللہ ہکو ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا ہکو ہے۔ ہک تو زیادہ خدا مننا، اللہ تعالیٰ اس دی بڑی سونے وضاحت پہ کرتا۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان دے اندر اللہ تو سوا اور بھی کوئی خدا ہویا ہاں تو انہاں دے چ فساد ہو ونیا۔ یہ گل بڑی پولی جی کر چھوڑی اللہ کریم جل شانہ نے، آسان دے تو سوکھی دے، لیکن دے اندر اتر۔ یہ قرآن دا معجزہ ہے کہ بظاہر گل بڑی آسان تے سادہ ہوندی ہے، وہ دے اندر چبی لابی ہے نا تے وہ دے اندروں ہیرے تے موتی نکل دے۔
اگر اللہ تو سوا خدا چوکھے ہوندے تے زمین آسمان وچ فساد ہو جانا ہا. سادہ جی گل بظاہر سادہ لگ دی ہے، ہم ذرا غور کریں تن پتہ چل سی ایڈی گل بھی سادہ کوئی نہیں. بالفرض دو خدا ہونا تے انہیں ایک شے بناونی ہوئے گلاس اور چکر چھوڑا. اے گلاس اللہ تعالیٰ بناونا ہویا تے خدا ہوندے دو، تو اس گلاس انہیں رل کے بناونا ہویا تو ایک آکھیا کن، دوجا بھی آکھیا کن. ایمان نال دسیا ہے ایک دی کن وچ کوئی کمی ہے جے تے وہ دی کن نے ادھا بنایا ہے، وہ تو خدا کوئی نہیں، ترکڑا ہی نہیں. ادھی شے بنا سکے، ادھی نصف بنی. دوجا بھی آدھا ہے کن، اس بھی ادھا تا نہیں بنایا ہونا. کن نے کتنا گلاس بنایا ہونا ہے؟ پورا. جی ادھا بناوے تو خدا کوئی نہیں، تو جی پورا بناوے تو ایک نہیں بنتا دو بن دے. اچھا ایک اور گل ہے، یہ تو میں تمہیں سمجھان واسطے آخیا بھائی ایک بھی بنا چھڑ سی تو دوجا بھی بنا چھڑ سی، بنا سن ایک تے بن جا سن دو. لیکن ذرا علم نال سوچیا ہے، سیانے بن کے سوچیا ہے. ان تے ایتھیسٹ بڑے پاٹے خان بن دن. غور کرو، دماغ نو استعمال کرو، جنہوں غلط رخ دیتا ہوا نے. یہ دو نہ بننے، اس سے نے دو باری بننا ہے نا، اتھا ہی دو باری بننا ہاس نا. ایٹ اے پلیس اینڈ ایٹ اے ٹائم. ایکو جگہ دے اتے تے ایکو وقت دے وچ ایکو شے نے بننا ہے. ایکو وقت دے وچ اور ایکو جگہ دے اتے دو شے آ سکتی ہیں. بھائی جی تے وقت جدا جدا ہونا تو یہ بن گئی تے باتیں ہٹ گئی تے اتنی دوجی آ گئی، یہ تے ہو گیا وقت دو جدا ہو گئے. وہ کون دو میں پہ آدھا ایک واری ایٹ اے ٹائم پہ کون آخ دن دو خدا مفروض جنہاں دا فرض کیتا گیا. ایسے سمجھان واسطے گل پہ کر دیں ایکو جگہ دے اتے ایک شے نو پہ دن ہو جا، اسے جگہ دے اتے اسے شے نے دو نہ بننا، دوجی بنیا تو جگہ نہ ہی ہونی نال پہ ہو جا ہویا. وہ جگہ تے نہ رہی، اسے جگہ دے اتے دو گلاس بنا کے ہے کوئی مائی دلال عقلی تو ثابت کر سکے کہ ایک کو جگہ دے اتے دو گلاس پہ ہونے. اس سے واسطے اللہ تعالیٰ قرآن دے اللہ نے بڑا سوکھا جا لفظ بولیا کہ دو خدا ہوندے تے فساد ہو جاوے. یہ فساد ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا فساد ہے ادھر تیرے کو حل ہی کوئی نہیں. یہ عقل چی عام سطحی عقل چ آمدہ نہیں، میں چنگا غور کراونا پیا ہے. سادہ گل تو یہ ہر شے دو دو ہونی آئی، لیکن غور کیتا تے پتہ چل رہا کہ ایکو وقت دے وچ ایکو جگہ دے اوتے ایک شے نے دو باری ہونا سی. اس دی ایگزسٹنس اور اس دا وجود پذیر ہونا ہی ناممکن. کوئی شے نہ بن سکیا تو جے بنیا تو دھماکے ہونا. یہ دھماکہ ہے نا جی، اس سے جگہ دے ہوتے دوجہ گلاس بھی پہ ہو جا ہوئے تو دھماکہ ہے، فساد ہے. قرآن کہتا ہے فسادتا، فساد ہو جا گیا. قرآن دھماکہ نہیں بولتا، فساد بولتا ہے. کیوں؟ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ بظاہر بڑا سوکھا ہوتا ہے تے اندر بڑی ہے تے بڑا گہرا ہوتا ہے. ایک اور گل، اگر ادو میں خدا آکھنا بھائی چلو ایک بنا لے تو دوجا چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، سودا کر لینے. ہاں اچھا ہوں دسو بھائی دونوں دے وچوں کیڑا بناوے تے کیڑا آکھیا میں چپ چا کر دوں. جس کو اجازت ہو جب تو بنا لے وہ جیت گیا یا چپ رہنے والا جیت گیا؟ ایک تو جیتیا نا، تو جڑا ہار جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جس نو کسی دوجے ہوتے ترجیح مل جائے، پریفرنس مل جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. قرآن بڑا سادہ پہ لفظ فرماتا ہے کہ فساد ہو جانا سی تو آج کو اس میں سدھا حل کوئی نہیں. اچھا ایک اور گل، ایک آکھیا میں بناونی ہے ایک آکھیا میں نہیں بناونی. یہ بھی تو ہو سکتا نا. تیسرا آپشن وہ پہ دستا، ایک آکھیا میں بنانا، دوجا آکھیا تو بنا تو صحیح میں نہیں بنا دینا. یہ بھی فساد آ کے کوئی نہ. جتنی طاقت ادے ہے اتنی طاقت، کیونکہ دونوں خدا نا.
تو طاقت تے کمی کوئی نہیں بھئی ایک آکھیا میں بناؤنا تو دوجا آکھیا نہیں بناؤ دینا تو بناؤنے والا جت جاوے آ جڑا جت جاوے وہ تو خدا ہوندا جڑا ہار جاوے وہ خدا نہیں ہوندا بات من با خدا ایک ہی تو ترائے گلاں پیاں دستیاں خدا اگر متحد ہو جاؤں تاں بھی فساد ہے اختلاف کرن تو ایک چپ کر جائے تا بھی فساد ہے تو جی اختلاف کرن تو آپس وچ ٹکرا جان تا بھی فساد ہے پتہ چل گیا قرآن نے بڑے آسان لفظاں دے وچ ارشاد فرمایا خدا دی عظمت دی قسم ہے اللہ دے کلام دے اوتے قربان جانیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان لفظاں وچ ارشاد فرما دیتا کہ ان پڑھ بندہ سنے تو مطمئن ہو جائے پڑھے لکھا بندہ سن کے اندر بڑھ کے غور کرے تو مطمئن ہو جائے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر زمین و آسمان دے وچ کوئی اور خدا ہو گیا تو زمین و آسمان دے وچ فساد ہو گنجے ہا وہ پتہ چل گیا کہ خدا ہے بھی اور ہے بھی ایک کو دنیا دے اندر اس زمانے تو لے کے ہون تک جتنے کافر چلے آئے نا انہوں نے کئی قسم جب میں اپنا گدس ہے ایک خدا نو مندہ ہی نہیں دوجا مندہ ہے پر دو مندہ ہے تریجا مندہ ہے پر ترے مندہ ہے یہ گلنا واقعی انجی ہیں میں تو ہونے دسیں نہ گابرنا نہیں چوتھا مندہ ہے تری تو بھی بعد انگنت مندہ ہے یہ منن والے وقت یہ کچھ ہو سکتے ہیں اس تو وقت منن والے دا وجود ہی نہیں ہو سکتا ایک وہ ہے جڑا مندہ ہی نہیں دوجا وہ ہے جڑا مندہ ہے تے دو مندہ ہے تریجا وہ ہے جڑا مندہ ہے پر ترے مندہ ہے چوتھا وہ ہے جڑا مندہ ہے پر کئی مندہ ہے ہم قرآن دی آیتاں سنو انہاں سارے دے خلاف قرآن کریم دی کاروائی سنو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین سورۃ انبیاء ہے آیت نمبر 26 انما ہو الہ واحد مت آکھو خدا دو ہن او تے ہکو رب یہ دو کہیں آکھیا اصل دو آکھ کے دو کو نہیں تو کئی بھی کوئی نہیں اصل قرآن ایک تو زیادہ منن والا دی جڑ پہ کٹدا ہے اور دوجے دا نام ہی نہ لے چوکھے تے چوکھے ہوئے نا بھائی کسی بندے نے کسی دے گھر آنا ہوئے نا تو انہوں آکھے نا بھائی تم آ جاویں پر دوجا بندہ تیرے نال کوئی نہ ہوئے یہ دا کی مطلب ہے وہ آکھ سکتا با تو من دوجا بندہ منع کیتا ہے 50 تے نانی نہ منع کیتے میں 50 لئی اساں یہ گل غلط ہے کہ نہیں وہ دا مطلب ہے دوجا بھی نہ ہوئے 50 تے دور دی گل ہے اتھے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین کئی خدا تے ترے تے چار تے پانچ تے 50 تے دور دی گل ہے دوجا بھی کوئی نہیں دوسرا اشارہ ادھر بھی ہے کہ اس وقت بھی دو خدا منن والے ہاں تے اج بھی دو خداون منن والے ہیں وہ مذہب ہے اس مذہب دا نام ہے سنویہ سے نال سنویہ سین نال نہیں سے نال بولو کہ نام ہے سنویہ سادہ لفظ دساں مجوسی یہ دو خدا مند ہیں اس زمانے چ بھی ہاں یہ ایرانی یہ جادوگر تے عملیات دے بڑے ماہر ہوندے ہاں ہن بھی ایسا ہی ایران اور ایران دے منن والےاں دے وچ جادوگری یہ جادوگری نوں ولایت سمجھدے انہوں مجوسی عربی دے وچ ماغ انگلش دے وچ ماغ کیا جاتا ہے MUGH ماغ دا معنی ہوتا ہے ماغ تو مغوث یہ اس دی جمع ہے اور ماغ دا معنی ہوتا ہے جادوگر یہ مذہبی جادوگر ہوتا ہے یہ تقدیر دے منکر ہاں اج بھی تقدیر دے منکر یہ آدھے نا مسلمان ہے نا ایمان مفصل دے وچ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی یہ تقدیر دے منکر ہوں گے مجوسی اج بھی طرح طرح دے اعتراض کر سن مسلمانہ وچ بھی ایک طبقہ اس فرقے دا نام ہے فرقہ قدریہ
یہ تقدیر دا اللہ دی تقدیر دا منکر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد وچ حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، میری امت دے قدری فرقے والے لوگ میری امت مجوسی ہیں. اردو جس تقدیر دے منکر ہیں انہاں دی بنیاد ہے بھی ایران تے مجوس تے مغ تے مغوس تے جادوگر، ساری گلاں ویکھ لے. خدا دی عظمت دی قسم ہے، اسلام حق دا مذہب نظر آئے گا. پھر یہ مجوسی فرقہ دو خداواں نوں مندا ہے، ایک انہاں دا خیر دا رب ہے، ایک شر دا رب ہے. خیر دے معبود نو اے آدھن ہے یزداں، یزداں، اور شر دے رب نو ایک کہندے ہیں اہرمن. تے انہاں دے دو خدا. انہاں دی تحقیق دے مطابق دنیا دا دار و مدار اندھیرے اور روشنی دے ہوتے ہیں، ظلمت اور نور دے ہوتے ہیں. اور ظلمت دا تعلق اہرمن دے نال ہے، شر دے نال ہے، اور روشنی دا تعلق یزداں دے نال، نور دے نال ہے. یہ بڑی تفصیلی بحث. یہ دو خداواں مندے آ، اہرمن اور یزداں، خیر دا رب تے شر دا رب. قرآن نے کیا لا تتخذوا الہین اثنین، دو خداواں نو مت منو، انما هو الہ واحد. الہ تے اس کائنات دے اندر اور اس کائنات دا خالق و مالک اگر ہے تو وہ ایک کو ہے. ایک طبقہ وہ ہے جڑا آدھا خدا ترین، یہ دو تو گل اگے ٹپی، تری تے اپڑی. وہ کون ہیں؟ عیسائی. وہ آدھے خدا ترے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس. بڑی تفصیلاں بیان کر دیں کہ جی وہ جویں سیب ہوندا، ایک سیب دا اپنا وجود ہے، وہ ہے باپ. ایک سیب دا رنگ ہے، وہ ہے بیٹا. ایک سیب دا ذائقہ ہے، وہ ہے روح القدس. مثال دیندے نے گل سمجھان واسطے. تو ترے خدا بھئی ہکو دے وچ ہی ترے ہیں. بھئی سیب دے وچ ہی خوشبو ہے تو سیب دے وچ ہی دا ذائقہ بھی ہے. تو 3 in 1 اور 1 in 3، ٹرینٹی اس کو انگلش وچ بول دیں، ٹرینٹی، تسلیس، ترے نو مننا. ساڈے علماء لکھتے ہیں کہ انہاں دا گورکھ دند ہے، 3 وچ ایک تے 1 وچ ترے، دوویں متضاد چیزاں. اللہ تعالیٰ قرآن وچ کیا فرماندا ہے؟ باپ، بیٹا، روح القدس، ترے خدا منن والے لا تقولوا ثلاثہ، مت آکھو خدا ترے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کفر کیتا ان لوکاں نے جنہاں آکھیا خدا 3 وچوں ایک کے. تسلیس دا قول قرآن دو جگہ الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ارشاد موجود ہے. یہودیاں آکھیا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں آکھیا عزیر خدا دا بیٹا ہے. عیسائیاں آکھیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام خدا دے بیٹے ہیں. فرمایا دو میں جھوٹ بولتا. اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے اور وہ واحد الہ ہے. تو یہ ہو گئے ترے نو منن والے. تو قرآن انہاں دا علاج پیا کردا ہے، اپنی آیتاں دے وچ کھول کھول کے انہاں دی تردید پہ فرماندا ہے. تو جنہاں کہ چوکھے سارے تین تو بھی ودھن، انہاں دی آیت میں تن اگے سنا کے آیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان دے وچ اللہ تو سوا کئی خدا ہوندے تے فساد ہو جانا سی. ایمان نال دسو قرآن نے بالترتیب جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہر چیز. اچھا ایک طبقہ وہ بھی ہے دنیا دے اندر. اچھا ترے تو زیادہ خداواں نوں منن والے بھلا کون؟ بت پرست. جائی جائی گھر گھر خدا ڈکے ہوئے انہاں دا. آپ بہنا سونا جے پتھر چاہ کے گھر آ کے ٹانگیا اے انہاں دے خدا بناؤن دا طریقہ ہے. اس وقت بھی اس پڑھے لکھے دور وچ بھی دنیا دا تاؤزم ایسا مذہب ہے جاپان اور کوریا وغیرہ دے علاقے ہے، مشرق بعید دے وچ ہے. انہاں دے خداواں دی تعداد سینکڑے نہیں، ہزاراں نہیں، لکھاں نہیں، کروڑاں ہے اس وقت.
یہ علاج کون کرے گا؟ انہوں کا رد کون کرے گا؟ وہی آیت کرے گی اگر اللہ کے سوا بہت سارے خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. تو قرآن نے سارے دا رد پہ کردا ہے. دو نو منن والے دا رد قرآن کردا ہے, ترے نو منن والے دا رد قرآن کردا ہے, ڈھیر نو منن والے دا رد قرآن کردا ہے. ایک گل اور بھی ہے, بعض لوگ انج بھی کیتا ہوا کہ جڑے خدا نو تے ایکو مندے ہاں پر وہ صفتاں دے اندر گڑبڑ کردے ہاں. آخنا خدا دیاں دھیاں ہیں, اللہ دی شان دے خلاف گلاں کرنی. فرشتے انہاں دے اللہ دیاں دھیاں. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون. اے لوگ آدھنے کہ اللہ نے اپنے دھیاں پتر بنائے ہوئے. محبوب اللہ پاک, ان چیزوں تو پاک, بلکہ یہ سب اللہ دے بندے. فرشتے بھی بندے, عزیر علیہ السلام بھی بندے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے بندے. انہاں جنہوں نے خدا بنایا ہے اللہ فرماتے سب میرے بندے. اچھا بعض لوگ ان کی تو ایسی میں اللہ دی صفتاں دی گل پہ کردا, اللہ دی صفتاں دے وچ گڑبڑ کیتی ہوئی نے. آکھنا بھئی اللہ, اللہ دے اسماء نام اور صفات انہاں وچ گڑبڑ. اللہ نو بگاڑ کے تے انہاں بنائی ہوئی آئی لات. فرشتیاں نو بھی پتر نہ مندے, دھیاں مندے آئے. انہاں نے اپنا ایک چسکا آیا, اپنے معبود جڑے آپ گھڑے ہوئے نے تے بڑھائے ہوئے نے, یا اللہ دے فرشتیاں نو جس وقت الہ تے معبود مندے آئے. انہاں دی پوری کوشش ہوندی آئی. ہن عزیر علیہ السلام نو تے ایک خاتون بنا نہ سکدے, انہوں تے اللہ تعالیٰ نے وہ تے بڑی واضح جی گل ہے کوئی انسان ہاں مرد ہاں. باقی جتھے انہاں دا ہاتھ پہ آئے نا فرشتے تانوں پتہ ہونا چاہیے نہ مرد ہوندے نہ عورت ہوندے. فرشتہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث. یہ بڑی پکی گل ہے, یاد رکھیا ہے. اے ساڈے بیلی غلطیاں کر جاندے نا, بھئی فرشتیاں کو لو اہل بیت دا پردہ ہیں یہ گلاں کردے نا, یہ سب جاہلانہ گفتگو ہے. کوئی فرشتے مذکر مؤنث ہوندے ہی کوئی. فرشتے ہر بندے دے سجدے کھبے ہیں, روح کڈن بھی آندے, نہ وہ مذکر ہے نہ وہ مؤنث ہے. وہ ان چیزیں تو پاک ہیں. لا یوصفون بذکورۃ ولا انوثۃ, اشرا قید نصفی دی عبارت کہ نہ یہ مذکر ہوتے ہیں نہ یہ مؤنث ہوتے ہیں. انہاں کی بنایا ہوا ہے جی خدا دیاں دھیاں. ساڈے بیلیاں کی بنایا انہاں دے نکیاں دراواں. انہاں کی بنایا خدا اے مذکر. مذکر مؤنث اتھے کوئی نہیں چلدا فرشتیاں دے وچ. ساڈا واسطہ کچھ بے وقوف لوکاں نال ہے, جذباتی گڑبڑی. اے اپنی شعر و شاعری تے ڈھولیا مائیاں نو رنگ لان واسطے یہ وجہ چبلا مار چھوڑ. وجہ تینوں علماء پہ دستے ہیں, پڑھے لکھے لوگ پہ دستے ہیں, باریکیت جاننے والے لوگ پہ دستے ہیں. تے تو ڈھولیا ہو کے تے یہ جی گلاں پہ کرنا, تو پھر آیا والا کام کر. تینوں کی پتہ ہے نہ گلاں دا. فرشتے مرد عورت نہیں ہوندے, یہ پھر آیا فیصلہ نہیں کرنا, یہ علماء نے فیصلہ کرنا ہے, رب رسول نے فیصلہ کرنا ہے. اور کافرہ نے کیا سی کہ فرشتے اللہ دیاں دیاں, حالانکہ وہ مذکر مؤنث ہوندے ہی کوئی. اللہ دا نام بگاڑ کے انہیں بنائی ہوئی ہے لات. آخر تے گولتے لا کے مؤنث بنائی ہے. اللہ دا ایک نام ہے عزیز, وہ دا صفاتی نام ہے, اس نے بگاڑ کے انہیں بنائی ہوئی ہے عزا. اللہ دا ایک صفاتی نام ہے منان, اس نے بگاڑ کے انہیں بنائی ہوئی ہے منات. قرآن کی عقد ہے. قرآن فرماندہ ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, پر چھڈو انہاں لوکاں نو جڑے اللہ دے صفات اور اس دے اسماء دے اندر الہاد کر دے. الہاد دا مطلب ہے ملحدانہ حرکتاں کرنیاں, بگاڑ پیدا کرنا. الہاد بگاڑ نو کہہ رہے, ون سائیڈڈ ہو جانا, تریڈا سوچنا. الہاد دا معنی ہوتا ہے تریڈا پن, ترچھا پن. سینٹرل لائن نو, مین سٹریم نو چھوڑ کے بغلی گلاں کرنیاں, کچھا چو بولنا, سجے کھبے تلک جانا, اس نو الہاد کیا جاتا ہے. لحد قبر دی نہیں ہوندی, وہ یا سجے ہوندی ہے یا
تو ایک پاسے ہوندی ہے، اس واسطے انہوں لحد کیا جاتا ہے. جڑے اللہ دی صفات دے وچ ڈنڈی مار دے ہان، اللہ تعالی نے تفصیل نال انہاں دا رد فرمایا قرآن شریف دے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. تسی اللہ نو پکارو یا رحمان نو پکارو، جس نام نال مرضی پکارو اے اس دے اسماء حسنہ ہیں. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اے اللہ دی اسماء حسنہ ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ دے نام ہیں نام حسین، ہکو ذات دے کئی نام ہیں. پھر اللہ دے نامہ دا انکار کرنا، صفات دا انکار کرنا، صفات نو مننا شرک آکھنا، یہ طرح طرح دی خرافات لوکاں دے وچ موجود آن. انہاں فرقیاں دے آپو آپ نہ ہیں. کوئی اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہندا، کوئی اپنے آپ کو ملحد کہندا، کوئی اپنے آپ کو موحد بھی کہندا لیکن دراصل ہے مشرک. ایسے لوگ قرآن دی ہٹ لسٹ تے قرآن دے اندر بیان کیتے گئے اور انہاں دا قرآن شریف نے رد کیتا. جتنی میں گفتگو کیتی ہے آخر تے اس دا خلاصہ اس دی کفار دی، ایتھیسٹ دی، ملحدین دی، مشرکین دی ساری گفتگو دا رد اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اخلاص دے وچ کر دیا. ہن تسی ایمان نال سوچنا ہے سورت اخلاص نو اج تساں پڑھ کے گھر جانا ہے. اسی سورت اخلاص پڑھ دیاں، اسی نماز سوکھی بنان واسطے مختصر جی سورت یاد کر دیاں، اپنے بچیاں تے زنانیاں نے بھی یاد کرا دیاں، یہ حرج کوئی نہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی گل ہے. لیکن سونا گزارش یہ ہے کہ دین اسلام تے قرآن صرف زنانیاں تے بچیاں واسطے نہیں آیا. اس سے قرآن دی سورت نو سورت توحید بھی کیا جاندہ، اس سے سورت اخلاص بھی کیا جاندہ، اور اس سورت دے اندر پوری دنیا دے ہر کافر دا جواب موجود ہے. اتھے جا کے کام کہیں کرنا، اتھے تیرے بچیاں تے زنانیاں اس نو ثواب واسطے پڑھنا، انہاں نے پڑھن دے ماشاءاللہ، یہ تے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے. ہر بندہ ہر سورت دے میں نے یاد نہیں کر سکتا، بغیر معنی یاد کیتے بھی صورت یاد کر لویے اس دا ثواب ہے. بے وقوف نہ بن. لوگ کی اعتراض کر دیں تو انہوں ترجمہ نہیں آندا، فائدہ ہی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرما دیں الف لام میم تے 3 نیکیاں مل دیاں. تے کیویں مل دیاں؟ الف لام میم دا معنی کسی آندا ہی نہیں. جس وقت معنی اتنے دنیا مندی ہے نا کہ متشابہاتن، یہ معنی قطعی طور تے کسی نہیں آندا. اللہ کسی نو روحانی طور تے سمجھاوے وہ گل وکھری ہے. تے عام آدمی نے دا معنی نہیں آندا لیکن نیکی پھر بھی لبدی ہے کہ نہیں. فرمایا الف پڑھیا میں نہ آدھا الف لام میم ایک حرف ہے حدیث پاک، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. حرف دے اتے دا نیکیاں، لام پڑھیا 20 نیکیاں، میم بھی پڑھیا 3 نیکیاں. یہ حدیث پاک پتہ چل گیا. میں نہ نبی آندا ہوئے تے حرفاں تے نیکی لبدی ہے. یہ میں تاں جانے گل کیتے کیونکہ بندہ یہ نہ سمجھ لوے اسی قل ہو اللہ میں نہ سمجھے بغیر پڑھ دیاں دا فائدہ کوئی نہیں. سونا فائدہ ہے. ساری نظر الحمدللہ ہر غلط طبقے دے اتے ہوندی ہے، اسی اس نو چھنڈ کے رکھاں گے. اسی وہ جذباتی نہیں ہیں کہ بین الاقوامی تبلیغ شروع کیتی ہے تو اندر والی گلاں بھول جاؤ، چھوڑو جی تسی اتنے پھسے ہو جاؤ باہر ہیں. اتھے بھی چلنا. میرے آقا نے رافضیاں دا بھی رد کیتا ہے، میرے آقا نے خارجیاں دا بھی رد کیتا ہے. سب اندرونی فرقے ہیں اور میرے آقا نے بادشاہ مانو خط بھی لکھے، بیرونی تبلیغ بھی کیتی ہے. اس سنت نو زندہ کرن دی اس وقت سخت ضرورت ہے. اسی حیران ہاں کہ اس دور دے وچ کم کون کرے گا. سنا میں ادھر جانا نہیں چاہتا، سارے دل اندروں مجروح اور زخمی نے. کی ہو رہا ہے؟ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزیں دے اس قدر تبصرے، اس قدر بحثاں، اس قدر بیانات، اس نیٹ دے حالات دے وچ اور اس زمانے دے وچ تسی اپنی روح اور طبیعت تے کنٹرول نہیں کر سکے. تو انہوں پتہ ہی نہیں کیسی کیڑی لائن اختیار کرنی ہے.
اور اس نیٹ نو کس طریقے نال استعمال کرنا ہے، اس نو طریقے نال استعمال کرن دی اللہ کو دعا مانگ اپنے محبوب دے صدقے اللہ تعالیٰ ان حالات دے وچ اچھی حکمت عملی اور پالیسی اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر گل دے تے بیان ٹھوک دیتا، ہر گل دے تے کوئی نہ کوئی گل کر دیتی، اور دوے تریے دڑے پتہ چلتا جی میں گل کیتی وہ ساری غلط سی، وہ تے لوڑ ہی کوئی نہیں سی، وہ تے اصل گل تے ہنج سی۔ پھر اپنی بونگی دے تے بعد دے وچ گھر بیٹھ کے پچھتاندے رہندے نے، لیکن تو تے امت دا حشر کر چھوڑیا نا، کیوں بولیا فٹافٹ؟ اس پاسے احتیاط دی سخت ضرورت۔ پھر میں پہ عرض کردا کہ سورت اخلاص، ایک سورت اخلاص اسلام نو پوری دنیا دے اوتے غالب ثابت کرنے واسطے کافی ہے۔ اور قرآن پورا تے تو بعد وچ پڑھ سینا پترا، تو صرف سورت اخلاص تے آ جا۔ 4 آیتاں، ٹوٹل 4 آیتاں، خدا دی عظمت دی قسم۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیو او اللہ ایک کے۔ کی فرمایا ہو اللہ احد، ہووا او، یہ نہیں، او کیوں، یہ کیوں نہیں، یہ اکھیویت وقت ادھا مطلب سامنے ہے، پیا دس ہے، سمجھ جی بھی پیا آمدہ ہے، اے گلاس یہ کہ وہ ہے، یہ وے ادھا مطلب پیا دس ہے، سمجھ جی بھی پیا آمدہ ہے، تے وہ ادھا مطلب ہے بھی صحیح، تے سمجھ بھی نہیں آمدہ، تے دس دا بھی نہیں، اے جدیاں شانہ ہونا او یہ نہیں ہوندہ او وہ ہوندہ ہے۔ ایک ہوا دے لفظ دے اندر اتنی علمیت پوشیدہ ہے کوئی معیدہ، یہ میری کوئی نقطہ سنجی نہیں ہے، بال دی کھال نہیں ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پورے قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہ کترہ بھی نہیں آکھیا، ہر جگہ پہ آکھیا تھے او آکھیا ایتھے آنا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ او ہے جس نے اپنا شان والا رسول بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ او ہے جس نے اپنا رسول بھیجا امی لوگوں کے اندر، هو اللہ الخالق البارئ، اللہ او ہے جو خالق بھی ہے اور باری بھی ہے۔ ہر جگہ تے ہوا ہے، یہ مطلب ہوا اور ہو جڑی ہے نا، اس دے اندر اللہ نے راز رکھیا ہے سونا، یہ اللہ دے وجود دا بھی ثبوت ہے، اللہ دے سمجھ تو بالا تر ہون دا بھی ثبوت ہے، اللہ دے جسم دا نہ ہونا بھی اس تو ثابت ہے۔ اور اگر اس نے تو اپنا وظیفہ بڑھا سے نا چھڑا مڑا پورا 1 لاکھ تے کڈ کے ویک، جتھے ہو کرے روشنائی اتھوں چھوڑ انہیرا جاندہ ہو۔ یہ اسلام ہے، تو پڑھ کے ویک۔ اور یہ جو ہو پڑھنے والے ہیں نا، ان کے پاس کچھ دن آ کے بیٹھ، پھر تو نہیں مذاق اڑائے گا کہ یہ ہو ہا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہو ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ایک ضرب کی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ جب کوئی فقیر کسی کے قلب کے اوپر ہو کی ضرب لگاتا ہے تو اس کے دل کے اندر کتنی چمک پیدا ہوتی ہے، تو آ کے دیکھ۔ باہر بیٹھ کے ان چیزوں کا مذاق اڑانا آسان ہے، اندر اتر کے ان درویشوں کے پاس آ کے بیٹھنا اور اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنا اور ہے۔ ویلکم ان اسلام، آتے صحیح۔ ہوا ایک لفظ ہوا ہے، یہ اندر کتنی گیم ہے، کتنی گل ہے، کتنی گہرائی ہے۔ اگر فرمایا ہو اللہ، نہ لے دیتا، وہ کون ہے؟ اللہ۔ ادھر مطلب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اور شان دے لائق اگر اس دا کوئی نا ہے تو وہ بھگوان نہیں ہے، وہ رام بھی نہیں ہے، وہ گاڈ بھی نہیں ہے، وہ یسو بھی نہیں ہے، وہ بدھائل بھی نہیں ہے۔ اس دی شان دے لائق اگر کوئی نام ہے تو وہ ہے اللہ۔ اگے فرمایا احد، وہ ایک کے، وہ کتنے ہیں؟ ایک کے۔ خدا دی قسم ایک کو لفظ بولیا نا، اگے میں پچھو دس کے آیا نا تو ساری گل کچھ لوگ کا دن ہے ہی کوئی نہ، فرمایا ہو اللہ، وہ ہے ہی کچھ دن 2 فرمایا احد، کچھ دن 3 نہیں،
فرمایا احد. کچھ دن ترے تو بھی چوکھے نہیں, کئی نہیں, فرمایا احد. قل هو اللہ احد دے اندر انہاں سارے دا ارادہ موجود ہے. اگے فرمایا اللہ الصمد, اللہ محتاج الہ ہے, بے نیاز. اسی آدھے ہوں گل ٹھیک ہے, بے نیاز دا مطلب اسی عام طور تے سمجھاں بے پرواہ, انہیں بس کسی دی پرواہ نہیں. بالکل ایسا نہیں, پرواہ نو ہے. کیوں نہیں؟ اس نے اپنے محبوب دی بڑی پرواہ ہے, اس نے اپنے پیاریاں دی بڑی پرواہ ہے. یہ ساڈا جھٹکا مفہوم ہے. وہ بے نیاز ہے. بے نیاز دا مطلب ہے کسی دا نیاز مند, کسی دا محتاج, کسی دی چاپلوسی کرن دا پابند نہیں, کسی نے تیل نہیں لیندا, مداحنت نہیں کردا. یہ سمد دا معنی ہے محتاج الہ نہ ہونا, کسی دا محتاج نہ ہونا اور محتاج الہ ہونا. محتاج الہ دا معنی ہے جس دے سارے محتاج ہون تے وہ کسی دا محتاج نہ ہوئے. میں ایک لفظ بولیا ہی, اللہ تعالیٰ اپنے وجود دے وچ بھی کسی دا محتاج نہیں تے اپنی بقا دے وچ بھی کسی دا محتاج نہیں. وہ جنہ آکھے آیا بھی اللہ نے ہر چیز نو بنایا تو اللہ نے کنے بنایا, وہ دا جواب وہ احد کہہ کے تے جواب دیتا ہے. جو دو مندے ہو تے وہ ایک نے, جو ترے مندے ہو پر وہ ایک نے, جو چوکھے مندے ہو وہ ایک نے, تے جڑے آدھے ہو بھی اللہ نو کنے بنایا ہے, اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ کسی دا محتاج نہیں. سوڑا مختصر دی صورت ہے, کفر کو دفن کر کے رکھ دیتا ہے صورت میں. اگے فرمایا لم یلد ولم یولد. وہ جنہ کہہ نا عزیر اللہ دے بیٹے, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہ قرآن ہے. یہودی آدن حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے, عیسائی آدن حضرت مسیح علیہ السلام اللہ دے بیٹے. فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسے نو جمعیا تے نہ اس نو کسے اور نے جمعیا. یہ جواب ہو گیا انہاں لوکاں دا جنہیں فرشتیاں نو خدا دیاں دیاں آدھے آئے تے پیغمبراں نو خدا دے پتر آدھے آئے. یہ دنیا دے ہوتے ایک کفر ہے نا, انہاں سارے اندر رب سورۃ اخلاص بھی کر دی ہے نا. اگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اللہ دی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں. اچھا کفو, کاف فا واو, یہ تو جان دے سوکھی جی صورت ہے. چکے کفو دا معنی ہوندا ہے جدے کولو دھی پتر دا ساک لے بھی لوی وے تے جنوں دے بھی لوی وے, انہاں دے کفو. تو اللہ تعالیٰ دے بارے اللہ اپنے بارے پہ فرماندہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, میرا کفو ہے ہی کوئی نہ. کفو کون ہوتا ہے؟ برابری کرنے والا, جے دیکھو میں ساک لے دے لیں ہے میرے برابر ہی کوئی نہیں. دی پتر انج کوئی نہیں تو میں آپ کسی دا پتر کوئی نہ, میں نہ جمعیا تو نہ میں نو کسی جمعیا, تو میری برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں. حدیث پاک چاہتا ہے, مشکات وغیرہ میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نال دھی پتر دا رشتہ کرنا ہوئے نا تے بندے وے دن شکل دولت تے خاندان, یہ ہونا ہوئے دن شکل دولت تے خاندان. فرمایا دنیا اترائے شہیں وے دی ہے, میرے امتیوں تو سن چوتھی چیز بھی دیکھنی. فرمایا تو سن دین مورو دیکھنا, دیکھ لیا کر وہ دا دین کے ہے. اے چھوڑا کڑیاں میں پہ سمجھانا میرے بچے آؤ, اے آپ بار بار کے بجے پنگے نہ لے بھی آئے, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. کوئی پتہ نہیں ان ہوندا ہے بعد دے پتہ چلدا بھی تے فلانا بے ایمان یا بے ایمان نہیں ہے, پھر وقت پہ جاندا ہے. لہذا آقا نے جو کوئی فرمایا ہے وہ گل ہے صفتاں دی. کائیں دی گل ہے؟ بھئی سونا ہونا صفت ہے, مالدار ہونا صفت ہے, اچھا خاندان ہونا بھی ایک صفت ہے, خوبی ہے, اچھے دین تے ہونا بھی نیکی دی ایک صفت ہے. تو اللہ کا فرمانا ہے میری صفتاں والا ہے ہی کوئی نہ, میرے لیول دا ہی کوئی نہیں, میرے معیار دا ہی کوئی نہیں. اس لیول, اس معیار, ان خوبیاں, اس برابری, اس ہمسری دا آسان مفہوم کے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا میری صفتاں دے وچ کوئی بندہ شریک کوئی نہیں. تو جڑے صفات دے وچ کفر کر دیاں
الذین یلحدون فی اسمائہ، جڑے لوگ اللہ دے اسماء دے اندر، اللہ دے ناماں دے اندر، اللہ دے صفتیں دے اندر الہاد کر دیں، اللہ پہ فرمایا انہوں چاہ کے پرے مارو، وذرو انہوں چھوڑ دیو۔ اتھے پہ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ دی برابری کرنے والا، اس دی صفات دے وچ اس دا ہمسر اس کائنات دے وچ کوئی نہیں۔ پتہ چل گیا اللہ نے اپنا وجود ہوا دے نال ثابت کیتا، اپنا نام اللہ دے نال ثابت کیتا، اور دو تے ترے تے چوکھے منن والوں نو احد دے نال رد کیتا، اور اللہ نو جڑے ادنے اللہ نے بنایا کہے ہیں اللہ الصمد دے نال انہوں نے جواب دیتا، اور جڑے اللہ دے دیاں تے پتر منی بیٹھے انہوں لم یلد ولم یولد نال جواب دیتا، اور جڑا اللہ دی صفات دے اندر غلطیاں تے بے ایمانیاں تے الہاد کر دیں انہوں نے جواب دیتا لم یکن لہ کفوا احد دے نال۔ اور دنیا دے اندر ہے کوئی مائی دلال جڑا اس تو علاوہ کافران دی کوئی قسم ثابت کر سکے؟ کافران دی ہر قسم دا جواب سورۃ اخلاص دے اندر موجود ہے۔ اس سورت ایک نام سورت اخلاص ہے، ایک نام سورت توحید ہے۔ یہ بھی ذرا سوچنے والی گل ہے۔ یہ مطلب ہے نام اسم با مسمہ ہے، جو جیا نا ہے یہ جیا اندر شانہ بھی موجود ہیں۔ ایک گل اور چکر ہے نا، اس سے سورت اخلاص نو اتنے میں تو دسیا کہ ملحدین، منکرین، مشرکین، شرک فی صفات کرنے والے سب دا رد سورت اخلاص بھی کر دیے۔ میں انہیں سارے دوستوں دعوت میں فکر بھی دینا کہ یارو آج ذرا غور کر لو برائے مہربانی، غصہ نہ کرو میری گل دا۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ انہیں گلوں تے غور کر کے واپس آ جاؤ، رول بیک ٹو ریالٹی۔ تھوڑی خیریت دے چاہیے، لیکن انہاں لوگوں کے علاوہ ہوں میں تھوڑی گل کروں۔ سورت اخلاص کا تو بھی ایک فائدہ ہے۔ سورت اخلاص کا نام ہے اخلاص۔ اخلاص ہوتا ہے اللہ دی رضا واسطے ہر کام کرنا۔ خدا دی عظمت دی قسم جڑا بندہ 100 واری روزانہ سورت اخلاص ساؤن لگیا پڑھے، نہایت توجہ نال پڑھے، اس دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرتا۔ پڑھ کے دیکھو۔ نمبر 2، جیڑا بندہ سورت اخلاص، حضور غوث پاک لکھ دیں اپنی کتاب سر الاسرار دے، اس موضوع تے حدیثاں بھی ہیں 100 دفعہ ڈیلی پڑھنا، حدیثاں بھی ہے۔ غوث پاک بھی لکھ دیں اپنی کتاب دے وچ کہ میرے مریداں نو چاہیے کہ 100 واری روزانہ پڑھن، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ پھر اس سورت اخلاص نو تو کثرت نال پڑھ، جے تیرے دل دے وچ خوف ہے، کئی بندے اج بھی بنے کہ بندے نہ بدل کھائی میں نے خوف ہوندا ہے، میں پتہ نہیں میں کچھ ہون والا ہے، میں خوف لگدا ہے، پتہ نہیں گل کی ہے، تو میں انہوں دسیا میرے خیال پیچھے اپنے گھروں چلنے لگا تو اتنے ایک بندہ میرے ترن لگے آ بڑھیا، میں انہوں دس گیا میں سورت اخلاص سے ایک تسبیح روز ساؤن لگیا پڑھی کر، یہ ٹائم آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، ساؤن لگیا زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ اس کے بعد اس نے کوئی گلہ نہیں کرنی ہوندیاں۔ میں کہ ایک 100 باری سورت اخلاص روزانہ پڑھی کر انشاءاللہ تعالیٰ تیرے اندر خوف ختم ہو جائے۔ کیوں؟ ایک رب نو منن والے دے اندر خوف نہیں رہنا۔ شرک نام ہی خوف دا ہے، شرک نام ہی انتشار ذہنی دا ہے۔ کئی خداواں نو منن گا تے کئی خیالات آن گے ہی آن گے۔ جڑا بندہ اللہ والے پاسے دھیان دیندا ہے یکسور آندا ہے۔ تو جڑا میں دسیا نا میں سورت اخلاص پڑھیا، اخلاص بھی آندا ہے تو سورت اخلاص پڑھیا ڈر بھی جاندا ہے، ڈر نکل جاندا ہے، تو سورت اخلاص پڑھیا یکسوئی بھی آندی، طرح طرح دے خیالات نہیں آندے، سبق یاد نہیں ہوندا، کام کچھ کرنا تے بت کدائی ہوندا ہے تے چت کدائی ہوندا ہے، دھیان کدائی ہوندا ہے، دھیان نو ایک پاسے لانا چاہتا ہے تے ایک پاسے لانے والی سورت اخلاص دی سورت پڑھ، انشاءاللہ تعالیٰ تیرے بارے نیارے ہو جانا۔ بے اولاد آدمی سورت اخلاص پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے فضل دے نال صاحب اولاد کرے گا۔ ایک گل اور دساں، انشاءاللہ جمے انشاءاللہ جمے گا بھی پتر۔ یہ سورت اخلاص ایسی سورت
تے 3 واری پڑھیا پورے قرآن دا ثواب ہے ہنیے تے نہیں ادھے اندر کوئی گل تے ہے ہی نا 10 سپارے دے برابر 4 آیتاں کیڑی گلو ہیں یہ سارے راز اس